نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ جو جگہیں ہیں، جو تاریخی مقامات ہیں، ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جیسے کربلا کے میدان میں جانا، تو یہ خوب سمجھ لیں، سوال آپ کا یہی تھا کہ کربلا کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، کربلا ہو یا غزوہ میدان بدر ہو یا غزوہ احد کا میدان ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی مقامات جہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہو، تو ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا بذات خود ایک جائز کام ہے، بشرطے کہ اس زیارت کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کی کوئی ایسی فضیلت نہ سمجھی جائے جو فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو شیعہ حضرات جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا کی زیارت کرنے سے کوئی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ تو ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا اہل بیت پر، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ مقام ایسا مقام نہیں بن گیا کہ اس کی زیارت میں آپ کو کوئی الگ سے ثواب مل رہا ہو، کیونکہ ایسے مقامات تو اور بھی بہت سارے مقامات ہیں یعنی جن کا تاریخ سے گہرا تعلق ہے اور ان میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء تھے، نبی کے چچا تھے، نبی کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ شہید ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ میں کراچی سے احد کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، احد پہاڑ کی، کیونکہ وہاں غزوہ احد ہوئی ہے، وہ میدان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، وہاں جا کے آپ یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کی اور اس سے آپ عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں بھی دنیا میں جایا جا سکتا ہے، تو وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی احد کے میدان میں جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا، یہ خاص فضائل حاصل ہوں گے آپ کو، تو وہی فضیلت کے لیے تو حدیث، صحیح حدیث سے دلیل ہونے کی ضرورت ہے نا، تو دلیل نہیں ہے تو وہ اس سفر کو پھر بدعت کہا جائے۔ تمہیں سنایا ہی نہیں کسی نے کہ کربلا کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ خدا نے مکے کے لیے کہا، خدا نے کہا مکے آؤ، میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین نے کہا تو کربلا، میں تیرے اگلے بھی معاف کروں گا۔ ہاں تو وہی ذری پہ جائے گا نا جو تائید کے لیے اٹھے گا۔ ایک بندے نے آ کے میرے معصوم مولا سے پوچھا تھا، مولا یہ حدیث ہے کہ کربلا جاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے، کربلا جاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کی موجودگی میں پنڈ دادن خان میں تاریخ نہیں، عرش تمہاری گود میں رکھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے بالکل غلط سنا ہے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کربلا جانے سے نہیں، کربلا سوچنے سے۔ تو نے گھر بیٹھ کے سوچا کہ میں کربلا جاؤں گا، ادھر تو نے سوچا، اللہ نے فرشتوں سے کہا اٹھاؤ نامہ اعمال، اب اس کے گناہ مٹا دو۔ اب اس نے کربلا جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس نے کہا مولا ہر عبادت کرنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا جانے سے پہلے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حسین کی ذری کو سوائے معصوم کے کوئی چھو نہیں۔ ممبر پہ لانا چاہتے ہیں۔ نہیں سرکار، جو کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں انہوں نے آپ کا رزق بھیجا ہے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ اس کے میلٹ ہونے سے پہلے میں جشن ختم کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اسے اس نیاز کو تناول بھی فرما سکیں۔ یہ عرش کے کھانے ہیں جو ہم فرش پہ بیٹھ کے کریں۔ ہاں ہاں یا علی، چوما کرو اس قلیم کو، کیونکہ اسے نسبت حسین سے ہو جاتی ہے۔ یہ گھر میں پڑا ہو تو میز ہے، حسین کے گھر میں پڑا ہو تو ممبر ہے، کیونکہ ان سے جو چیز نسبت پا جاتی ہے وہ نامور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے پیر انہیں بنایا ہے جو کسی کے پہلو میں لیٹ کے مشہور نہیں ہوئے۔ جو جوان بول سکتا ہے وہ تو بولے نا، جس کا کلیجہ اجازت دیتا ہے، جس کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، جس کا جسم ساتھ ہے، جس کو سمجھ آئی ہے، وہ بندہ تو بولے گا۔ ہم نے مرشد انہیں نہیں بنایا جن کی قبروں کا ڈریس یہ ہے کہ ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ نہیں بولے گا، بلکہ ہم نے مرشد انہیں بنایا ہے یہ جہاں جاتے ہیں وہ جگہ نامور کر دیتے ہیں، یہ مکے میں آتے ہیں مکرمہ کر دیتے ہیں، یہ مدینے جاتے ہیں منورہ کر دیتے ہیں، یہ نجف آتے ہیں اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا پہنچے معلیٰ کر دیتے ہیں، یہ قاسمین جائیں شریفین کر دیتے ہیں، یہ سامرائیں مقدس کر دیتے ہیں، یہ مشرق میں جائے تو مقدس کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے پہلو میں اگر کوئی نام پر لیٹ جائے یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں۔ بندے چشم میں چپ ہو کے بیٹھ گئے، نجف میں علی کے ایک طرف آدم ہے، دوسری طرف نوح ہے، نجف جا کے کوئی بندہ نہیں پوچھتا کہ آدم کی قبر کہاں ہے، نوح کی قبر کہاں ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے علی کہاں۔ یہ جہاں جائیں وہ جگہ نام پر۔ اب علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا ہے۔
چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں. چلے کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس سال حج نہیں پڑھا اور عمرہ پڑھنے کے بعد حسین احرام توڑ کے مکہ سے کربلا چلے گئے، اس سال جن حاجیوں نے حج پڑھا کیا ان کا حج ہوا؟ قرآن کی حاشیے پہ کوئی مولوی مجھ کے لکھے. ہر ایک تاریخ نبی سے لکھا ان کا حج نہیں ہوا. تو میں حسین کا ماتمی ہو کے سادات کا نوکر ہو کے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ان کا حج کیوں نہیں ہوا؟ کعبہ تھا حج کیوں نہیں تھا؟ صفا ہے حج کیوں نہیں ہے؟ مروہ ہے حج کیوں نہیں ہے؟ آب زمزم ہے صحیح ہے، مقام ابراہیم ہے، سب کچھ ہے، تو حج کیوں نہیں ہوا؟ کہہ رہے جی وہ حج اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے. اب مجھے نہیں پتا اتنے بھرے مجمع میں کوئی ہاتھ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، لیکن ممبر پہ جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھ کا سایہ ہے میری خطابت کے سر پہ، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا. اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گیا ہے کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے، جس عبادت سے حسین نکل جائے، پیچھے سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں رہتا. اب مجھے بول کے بتا جہاں سے بیٹا چلا جائے وہاں عبادت نہیں ہوتی، تو جہاں سے باپ چلا جائے. حسین مدینہ سے چلے 28 مکہ آ گئے. مکہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیے. حسین مکہ سے چلے گئے. میں نے جو کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ 4 مہینے تک حسین مکہ بیٹھے رہے. میں نے فوراً سوچا کہ 4 مہینے تک آخر حسین کیوں بیٹھے جب حسین نے حج پڑھنا ہی نہیں تھا. میں گھر سے چلوں اور مجھے پتا چلے کہ پنڈ دادن خان میرے پہنچنے سے پہلے جشن ختم ہو جائے گا تو میں سفر نہیں کروں گا. جہاں مجھے پتا چلے جائے گا کہ جشن ختم ہو گیا میں وہیں سے واپس ہو جاؤں گا. یہاں آ کے میں جگہ دے کے واپس نہیں جاؤں گا. میرے جیسا جاہل بندہ سفر تب کرتا ہے جب مقصد ہو. حسین مدینہ سے چلے جب مکہ آئے. جب حسین مدینہ سے چلے حسین تب بھی جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا. اب بات سے جب میں نے تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے مجھے 2 جواب دیے. میں دونوں سے متفق نہیں ہوں. میں وہ دونوں جواب اپنے مجمع کو سنا دیتا ہوں. ایک بندہ بھی متفق ہو کوٹ چاہے مجمع سے اور مجھے کہے کہ نہیں میں متفق ہوں اور میں دلیل دیتا ہوں. پہلی دلیل تاریخ نے کیا دی؟ حسین علیہ السلام نے مکہ اس لیے چھوڑا کہ چند حاجی احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آ گئے اور امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا. چھپی تلواریں دے کے حسین چلے گئے. کربلا میں ننگی تلواریں تھی حسین وہاں کے اترے. دلیل تھی. دوسری دلیل ہمیں ممبر حسین سے سنائی گئی کہ حسین اس لیے گئے کہ کہیں حرمت کعبہ پامال نہ ہو جائے. حرمت کعبہ تو اسی وقت پامال ہو گئی جب حسین چلے گئے. بھئی جس گھر سے مالک ہی چلا جائے پیچھے اس گھر میں کیا رہ جاتا ہے؟ آؤ اگر اب عرفان لینے کے لیے آئے ہو تو آؤ جو کچھ مجھے سادات کے قدموں میں بیٹھ کے ملا ہے اسی عرفان کی بھیک میں تمہیں عطا کروں لفظوں کی صورت میں. حسین مدینہ سے مکہ آئے. مکہ حسین بیٹھے رہے. حسین انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ حج کے لیے آئیں تاکہ میں بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں. لوگ حج کے لیے آئیں اور میں بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں. چلے میں اگلا ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. تو مجلسوں میں ممبر کے بعد اور مجمع میں اکثر یہ نعرہ سنا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا. آؤ میں تمہیں اس نعرے کی ابتدا سناؤں. یہ نعرہ کب شروع ہوا تھا؟ جب مکہ میں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے اور حسین اپنی نانی خدیجہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. حسین اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ کے قریب چلنا شروع ہوئے. جب حسین حدود حرم میں داخل ہوئے تو اس دور کے مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. یہ حسین کے ایک نوکر نے آ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. نام اس کا یحییٰ بن زید تھا. اس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو پکار رہے ہیں, یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو بلا رہے ہیں, یہ اللہ کو آوازیں دے رہے ہیں. کیا اللہ ان سے بولے گا؟ کیا اللہ ان کو جواب دے گا؟ کیا اللہ ان کی عبادت کو قبول کرے گا؟ حسین نے اپنے اس نوکر یحییٰ کے کان پہ ہاتھ پھیرا. حسین نے کہا اب اگر تو سننا چاہتا ہے سن. حسین نے منہ آسمان کی طرف رکھا لبیک اللہم لبیک. عرض سے آواز آئی لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک. فرمایا جو اللہ کو بلائے وہ اور ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ لبیک کہے وہ اور ہوتے ہیں. حسین کعبے کے قریب آ گئے. حسین نے کعبے کا چکر لگانا شروع کیا. حسین پہلا طواف کیا. حسین نے دوسرا طواف کیا. دوسرے طواف میں حسین نے عباس ابن علی کو بلایا. عباس حسین کے دائیں کاندھے کے قریب آئے. حسین نے کہا عباس میرے لشکر کو بتا دے کہ اگلا طواف ہم عمرے کی نیت کا کریں گے, یہی ہم اپنے احراموں کو توڑیں گے اور ہم حدود حرم سے چلے جائیں گے. عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا, مولا ہم بیٹھے رہے حج کیوں نہیں کرنا, کیونکہ عباس جانتا تھا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. سخی عباس نے حسین کے نوکروں کو حسین کا پیغام پہنچا دیا. بڑی جلدی ختم کرنا چاہا. ادھر حسین کے نوکروں تک پیغام پہنچا. حسین گھوڑے کی زین پہ آئے. حسین گھوڑے کی زین پہ چلنا شروع ہوئے. یا حاجی حج کے لباس میں حسین کے پیچھے آئے. حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طریق ہے بھی حسین نے اپنے گھوڑے کو وہاں آ کے روکا جہاں خدیر پہ نبی نے پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. حسین گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے. حسین نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے, تم میرے پیچھے آ گئے ہو, تم تو حج پڑھنے آئے تھے, اب حج کیوں نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا حسین تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. حسین تو دین لے کے چلے گئے, پیچھے حج میں کیا رہ گیا؟ پہلی منزل شہزادہ علی اکبر پڑھنے کے لیے پہلی منزل تم نے جتنا میں چاہتا تھا اتنی محبت سے تم نے عبور کر لی. اگلی منزل پہ وہ بندے پہنچے گئے جو اس منزل میں میرے ساتھ چلے گئے. اس کا مطلب کہ حسین اللہ کے گھر میں ارادہ حج کا نہیں لے کے آئے تھے. حسین اللہ کے گھر میں آئے اور توحید کو لے کے چل پڑے. آؤ میں تمہیں حسین کا لشکر سناؤں. مدینے سے رسول لے کے چلے, مکے سے توحید لے کے چلے. اب مکے میں صرف گھر ہے, توحید کربلا میں ہے.
نہیں कुछ बंदों ने रायती हाथ उठा ली और कुछ बंदों को समझ नहीं आई, जिन्हें समझ नहीं आई मैं आले से वज़नी दलील देने लगा हूं। मक्के में सिर्फ घर है, तौहीद करबला में रहती है। अगर तौहीद करबला में ना होती, हुसैन की कब्र की सवारी 70,000 हज से अफजल ना होते। हुसैन तौहीद को करबला गए। अब तौहीद मक्के में नहीं, मक्का में सिर्फ घर है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। तौहीद करबला में, मुझ में फतवा ना लगाना, करबला चले जाना। हुसैन की जर्री पे सामने लिखा हुआ है ज़ियारत अल हुसैन ज़ियारतुल्लाह। हुसैन की ज़ियारत नहीं, अल्लाह की ज़ियारत है। वहां सिर्फ घर है, तौहीद करबला में है। उसने घर देखने के लिए सिर्फ अमीर बुलाए हैं। 4 बंदे रह जाना मुझे फिर भी मंजूर है, रहना अकीदे वाले। उसने घर देखने के लिए सिर्फ अमीर बुलाए। उसने कुरान में कहा मुस्तती हो तो आना, इस्तिताअत है तो आना। उसने घर बुलाई अमीर, क्योंकि घर देखने का शौक ही अमीरों को होता है। चले अगली सदर में माद मेरे साथ बोल लेना। उसने कहा तुम अमीर हो तो तुम मेरे घर आना, बेटी भी आने वाली है ना आना, मकरूज हो ना आना, मजदूर हो ना आना, किसी के पैसे देने हैं ना आना, इस्तिताअत रखते हो तो जिंदगी में एक बार मेरे घर आ जाना, न तुझे अपना घर दिखाऊंगा। हुसैन ने करबला में जाके ऐसी नगरी से जाई, हुसैन ने करबला में आवाज दी। हुसैन ने कहा मैं करम का बादशाह हूं, वहां अमीर जाते हैं। हुसैन ऐलान करता तुम गरीब हो, कर्जा लेके करबला वापस मैं हुसैन करूंगा। जो हाथ उठाई इसी साल हुसैन की जर्री पे। तौहीद कहां? करबला में। गुनाहों की माफी कहां? करबला में। 1.25 लाख नबी कहां? करबला में। मक्का मुकर्रमा है, मुअल्ला नहीं। मदीना मुनव्वरा है, मुअल्ला नहीं। नजफ अशरफ है, मुअल्ला नहीं। एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। मैंने मेहनत की है, मैंने इस सवाल का जवाब और आज का जश्न इकट्ठा कर दिया है। एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। मुअल्ला कहते उसे हैं जहां अल्लाह हो, जहां अल्लाह आता जाता नहीं, जहां अल्लाह रहता हो। तौहीद करबला में है, इसीलिए इतने से शहर में 3.5 करोड़ बंदा आता है। अल्लाह तुम्हें करबला में 3.5, 4, 6, 8 करोड़ बंदा इकट्ठा करके बताता है कि तुम्हें क़यामत के रश में डर ना लगे, तुम्हें महशर से खौफ ना आए, तुम घबरा ना जाओ। आखिरी सदर जश्न खत्म, मिंबर अपने भाई के हवाले। ये थी हुसैन के बेटे अली अकबर की इज्जत। हुसैन ने उस करबला में अल्लाह बुलाया, हुसैन ने उस करबला में 1.25 लाख नबी बुलाए, हुसैन ने उस मट्टी को खा के शिफा किया, हुसैन ने वहां आने वाले को 70,000 हज से अफजल किया, हुसैन ने गुनाहों की माफी की, और हुसैन ने फिर पूरी करबला अकबर के नाम लिख दी। हुसैन ने करबला अकबर के नाम लिखी, हुसैन ने अकबर के नाम लिख के बता दिया अब अल्लाह राजी करने से पहले तुम्हें अकबर राजी करना पड़ेगा, गुनाह माफ करने से पहले तुम्हें अकबर राजी करना पड़ेगा। इधर हुसैन ने करबला अकबर के नाम की, आवाज़ खुदाई हुसैन तूने पूरी तौहीद अकबर के नाम लिख दी। फिर तौहीद वादा करती है मैं भी अज़ान में 4-4 बार कहलवाऊंगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे हैदरी। बगैर इजाजत चहरा लाया गया, और जब घोड़ी के सामने डाला तो घोड़ी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कहने लगे ये घोड़ी को खिला के लाया है, ये यहाँ भी फरार कर रहा है। जब घोड़ी ने पहले इतना खा लिया है तो अब वो क्यों खाएगी? ख्वाजा सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ऐसा करो कि जिसके खेत से लाया उसे बुला दो, उसे बुलाया गया। आपने कहा ये चारा तुम्हारे खेत से बगैर इजाजत आया है, या तो इसकी कीमत या ये माफ कर दो। तो उसने कहा मैं कीमत नहीं लूंगा, ये मंजर में भी देखूंगा। जब उसने कहा कि मैंने माफ दिया, और वो ही चारा जब घोड़ी के सामने डाला तो वो ही घोड़ी चारा खाने लगी। अंग्रेज कुर्सी से खड़ा हो गया और कहने लगा लोगों, अरे जिसकी घोड़ी हराम नहीं खा सकती है तो उसका मालिक कैसे हराम खा सकता है? अंग्रेज ने कहा था सिराजुल हक भी सच्चा है, इसका रसूल भी सच्चा है, और इसका खुदा भी सच्चा है।